अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे हाथ कांप रहे थे। इस्त्री करते हुए मेरी सौतेली माँ की कमीज जल चुकी थी। इससे पहले कि मैं कुछ करती, छोटी बहन जोर से चिल्लाई, अपनी माँ को बताने दौड़ी थी और फिर अगले ही लम्हे सारा घर मेरी चीखों से गूंज उठा था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने गरम इस्त्री मेरे हाथ पर रखकर जगह जगह से जला डाला था। मैं रोते हुए उनसे माफी मांग रही थी। अपने सगे बाप को देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। काश वो मुझको मेरी सगी माँ के साथ ही। मेरी माँ एक ऐसी औरत थी जिसे सब जानने वाले नेक दिल और साबिर कहा करते थे। उसका नाम सफिया था। वो हर वक्त घर के कामों में मसरूफ रहती और फिर भी बाबा के लिए वक्त निकालती, उनके लिए खाना तैयार करती, उनके कपड़े इस्त्री करती और उनके आराम का ख्याल रखती थी। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि बाबा को कभी उसकी कदर ना हुई। माँ जितनी मोहब्बत करती, उतने ही बेकदरी के अल्फाज सुनने को मिलते। एक दिन मैं स्कूल से वापस आई। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। मेरा बस्ता मेरे कंधों पर था और दिल में ये ख्याल कि माँ दरवाजे पर खड़ी होगी और मुझे देखकर मुस्कुराएगी। लेकिन घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। मैंने बाबा से पूछा कि माँ कहाँ है, क्योंकि वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मगर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर सख्ती थी और उनकी आंखों में अजनबियत। मोहल्ले वाले भी हैरान थे और सवाल करने लगे कि सफिया कहाँ गई है। 10 दिन गुजर गए, किसी को कुछ समझ न आई कि वो कहाँ चली गई। मैं हर रोज दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार करती रहती कि अभी वो आएगी और मुझे अपनी गोद में बिठा लेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 से 20 दिन बाद अचानक बाबा ने घर में कुरान खानी का ऐलान कर दिया और लोगों को बताया कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। सब लोगों के सामने बाबा ने कहा कि मैं उसकी मैयत देखी है, लेकिन वो ऐसी हालत में थी कि दिखाने के काबिल नहीं थी, इसलिए मैंने दफना दिया। मैंने अपनी माँ को ना देखा, ना उसका आखिरी दीदार किया। बस ये सुनकर कि अब वो नहीं रही, मेरा दिल जैसे टुकड़ों में बट गया। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद ही टूट गया है। माँ को दुनिया से गए 4 महीने गुजरे थे कि बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मैं उस वक्त भी बच्चे की तरह थी, लेकिन अचानक मुझ पर ऐसी जिम्मेदारी आ गई जिसने मेरी मासूमियत छीन ली। नुसरत मेरी सुतीली माँ बनकर आई, लेकिन हकीकत में वो मेरी मालिक बन गई। बाबा ने उसके सामने मेरी कोई हैसियत न छोड़ी। वो मुझसे कहने लगे, ये लड़की अब तुम्हारी नौकरानी है। मैं तुम्हें इसे मुंह दिखाई में देता हूँ। अब जैसे चाहो इसे काम में लगाओ और मैं तुम्हारे और इसके मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल दहल गया। मुझे लगा मेरी माँ तो मर ही गई, लेकिन मेरा बाप भी आज से मेरे लिए जिंदा नहीं रहा। मैं एक ही दिन में यतीम भी हो गई और अजनबी भी। नुसरत ने मेरी जिंदगी को मजीद अजाब बना डाला। वो मुझे सुबह से शाम तक घर के कामों में लगाए रखती। मैं स्कूल से महरूम हो गई। किताबें और बस्ता एक तरफ रह गए और झाड़ू, पोछा, बर्तन और कपड़े मेरी दुनिया बन गए। नुसरत के दिल में मेरे लिए कोई रहम ना था। वो मुझे जरा सी गलती पर थप्पड़ मारती, डांटती और कभी कभी भूखा भी रखती। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने नुसरत को एक बेटी दी। उसका नाम रखा गया निदा। जब निदा बड़ी हुई और 6 साल की हुई, तो मैं भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। मैंने सोचा शायद वो बच्ची मेरी बहन होने के नाते मुझसे प्यार करेगी, लेकिन उसका रवैया भी अपनी माँ जैसा था। अगर मुझसे कोई छोटी सी भी भूल हो जाती तो वो फौरन जाकर नुसरत को बता देती और मेरा दिल चाहता कि चीखूं, चिल्लाऊं, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। मुझे हर दिन यूं लगता जैसे मैं कैद हूं, जैसे मेरी माँ की यादें मेरी वाहद सहेली थी। मैं अक्सर रात को अंधेरे में चुपके से रोती और अपने रब से दुआ करती कि या अल्लाह मेरी माँ को वापस भेज दे या मुझे अपने पास बुला ले।
क्योंकि ये जिंदगी तो बस दर्द और जुल्म का एक सिलसिला बन गई थी। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मैं हमेशा दूसरों के मुकाबले में कमतर समझी जाती थी। नुसरत अपने फटे पुराने कपड़े मुझे दे दिया करती थी। वो कपड़े भी अक्सर पुराने और फटे हुए होते थे। मेरे लिए कभी नया जोड़ा ना खरीदा जाता था। ईद हो या कोई और मौका, सबके लिए कपड़े आते, लेकिन मेरे हिस्से में वही मिलता जो दूसरों के इस्तेमाल के बाद रह जाता। मेरी माँ का कुछ पुराना सामान अभी तक घर के एक कोने में रखा हुआ था। मैं वही इस्तेमाल कर लेती थी, लेकिन उस पर भी बाबा ने कभी तवज्जो न दी। वो कभी मुझे कोई अच्छी चीज न दिलाते। माँ खुद पढ़ी लिखी औरत थी। वो अपने ख्वाब और ख्वाहिशात रखती थी। बाबा ने हमेशा उसे दबाया, उसकी आवाज को दबाया, यहाँ तक कि वो आधी नफ्सियाती मरीजा बन गई थी। बाबा कहते थे इसी दिमागी बीमारी में आकर वो कहीं चली गई और फिर किसी गाड़ी के नीचे आ गई थी। जैसे मेरी माँ के मरने को भी एक इल्जाम और बहाना बना दिया गया हो। मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी। मैं सोचती थी अगर वो जिंदा होती तो मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। मुझे कभी ये दिन देखने ना पड़ते। वो मेरे लिए ढाल बन जाती और नुसरत को कभी मेरे करीब ना आने देती। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी माँ अब सिर्फ यादों में थी। एक दिन नुसरत ने मुझे खाने के लिए सालन दिया। पहले भी कई बार वो बासी सालन मुझे देती रही थी, लेकिन उस दिन जो सालन मेरे सामने रखा गया वो बिल्कुल खराब हो चुका था। उसमें से अजीब बदबू आ रही थी और वो भिंडी का सालन था। नुसरत ने कहा चुपचाप खा लो वरना कुछ नहीं मिलेगा। मैं पहले ही 2 दिन से भूखी थी, इसलिए पेट भरने की खातिर मैंने वो सालन खा लिया। लेकिन खाने के बाद मेरा पेट दर्द से फूलने लगा। अंदर एक जलन सी शुरू हो गई और ऐसा लगा जैसे कुछ अंदर से फट रहा हो। मैं वैसे ही दुबली पतली थी, हड्डियां निकली हुई थी, लेकिन अब मेरा पेट इतना फूल गया कि अजीब सा मंजर बनने लगा और लोगों को देखकर लगता जैसे मैं मां बनने वाली हूं। नुसरत ने ये मौका हाथ से न जाने दिया। ना जाने किस शैतानी सोच में आकर उसने ये बात बाबा और मोहल्ले की औरतों में फैला दी कि ये मरियम तो मां बनने वाली है। इसका चौथा महीना चल रहा है। सब हैरान हो गए और लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये किसके साथ मुंह काला कर बैठी है। सबने मुझे गंदे लफ्जों में याद किया और मुझे ऐसे ताने दिए कि मेरा जी चाहा जमीन फट जाए और मैं उसमें छुप जाऊं। यहां तक कि बाबा ने भी मुझ पर यकीन ना किया। उन्होंने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई तो मजबूरी में मुझे अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि ये हमल नहीं है, बल्कि पेट में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से पेट फूल गया है। एक दिन के लिए इसे अस्पताल में रखना पड़ेगा क्योंकि इसके जिस्म में जहर फैल रहा है। सरकारी अस्पताल था, इसलिए ज्यादा खर्चा ना आया, वरना शायद ये लोग मुझे यहाँ भी ना लाते। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोचती रही कि मेरी बीमारी को भी मेरे गुनाह का नाम दे दिया गया था। मुझे खुद बासी सालन खिलाकर बीमार किया गया और फिर मेरे ही खिलाफ ये इल्जाम बना दिया गया कि मैंने गुनाह किया है। मेरा दिल रो रहा था कि ये कैसी औरत है जिसने मुझे हमेशा दुख दिया, जुल्म किया और मेरे बाप ने भी कभी मेरा साथ न दिया। मैं सोच रही थी कि इसे कभी कोई सजा मिलेगी या ये सारी जिंदगी मुझ पर इसी तरह जुल्म करती रहेगी। मेरी एक ही स्कूल के जमाने की दोस्त थी जिसके साथ मेरी थोड़ी बहुत दोस्ती थी। जब मैं घर का राशन लेने जाती तो कभी कभी उसके घर में 5 मिनट को बैठ जाती थी। उसकी माँ मेरे सर पर हाथ फेरती, मुझे अपनी बेटी कहती और कभी कभी मुझे जल्दी जल्दी खाने पीने की कोई चीज भी दे दिया करती थी और कुछ पैसे भी।
لیکن اگر کسی کو یہ بات پتہ چل جاتی تو پھر میری خیر نہیں تھی۔ وہ تو اب کالج میں پڑھ رہی تھی، اپنی کتابیں مجھے دے دیتی تھی تاکہ میں بھی کچھ پڑھ سکوں۔ اس کو اس بات کا بہت افسوس ہوتا تھا کہ میری پڑھائی تک چھڑوا دی گئی تھی۔ میں جب اس کو دیکھتی تو سوچتی کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی اور میرے باپ کے اندر غیرت ہوتی تو آج میری زندگی بھی ایسی ہونی تھی۔ میری دوست کی ماں ہمیشہ مجھے کہتی تھی، بیٹا صبر کر، تیرا وقت بھی آئے گا۔ جب صبر حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر انصاف ضرور ہوتا ہے۔ لیکن کون تھا جس نے انصاف کرنا تھا؟ جب میرے اپنے باپ کو ہی خیال نہیں تھا تو پھر انصاف کہاں سے ہونا تھا؟ ایک دن میرے بابا اور نصرت کی شادی کی سالگرہ آنے والی تھی۔ نصرت نے کئی دن سے ضد شروع کر دی تھی۔ وہ آخر کار بابا سے 10,000 کا بہت مہنگا اور خوبصورت سوٹ لے ہی لیا۔ اس دن وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی اور صبح ہوتے ہی مجھ سے کہنے لگی، یہ میرا سوٹ استری کر دو، آج میں پورا دن اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی۔ تم نے میری بیٹی کا خیال بھی رکھنا ہے اور گھر کو بھی چمکانا ہے۔ اس نے اتنی لمبی چوڑی لسٹ سنائی کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا سارا دن کاموں میں گزر جائے گا۔ میں نے سوچا کہ پہلے سوٹ استری کر دیتی ہوں تاکہ باقی کام سکون سے ہو جائیں۔ وہ سوٹ واقعی نہایت خوبصورت اور نازک تھا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ استری کرتے وقت مجھے بالکل پتہ نہ چلا اور قمیض کے دامن کے عین اوپر کا حصہ بری طرح جل گیا۔ میرا دل دہل گیا، میری روح جیسے فنا ہو گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب تو میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اسی وقت میری چھوٹی ستیلی بہن نے یہ منظر دیکھ لیا اور وہ دوڑتی ہوئی اپنی ماں کے پاس گئی اور زور زور سے چلانے لگی، امی امی، مریم نے آپ کا سوٹ جلا دیا، مریم نے آپ کا سوٹ جلا دیا۔ اور ادھر سے نصرت کی آواز آئی، کیا؟ اور وہ غصے میں بھری ہوئی میری طرف لپکی۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے میں کوئی دشمن ہوں اور وہ کوئی سپاہی ہے جو دشمن کو ختم کرنے آیا ہو۔ اس نے سوٹ کو دیکھا، سوٹ واقعی اس طرح جل گیا تھا کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا اور وہ مکمل طور پر خراب ہو چکا تھا۔ نصرت نے مجھے غصے سے اس طرح دیکھا کہ مجھے لگا وہ اسی لمحے میری جان لے لے گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے وہ استری چھین لی جو ابھی تک بجلی میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر بابا بھی دوسرے کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ تیار ہو رہے تھے اور چونکہ ان کا دن خوشیوں سے بھرپور ہونا تھا اور اب میری وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا، اس لیے وہ بھی غصے میں تھے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی خاموشی نے مجھے اور بھی کمزور کر دیا۔ نصرت نے وہی گرم استری اٹھائی اور میرے بازو پر رکھ دی۔ میری چیخیں نکل گئیں، میں معافیاں مانگنے لگی، لیکن نصرت کا غصہ قابو میں نہ آیا۔ وہ بار بار استری کو میرے بازو پر لگاتی رہی اور میری چیخوں کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی رہیں، لیکن محلے والے کبھی کسی کے معاملے میں زبان نہیں کھولتے تھے۔ میں درد سے تڑپتی رہی، میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ بابا مجھے بچا لیں، لیکن بابا نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ جب میں نے بابا کی طرف دیکھا تو مجھے لگا شاید وہ کچھ کہیں گے، لیکن ان کے ہونٹ بند تھے۔ نصرت کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میرے بازو کو کئی جگہوں سے جلا ڈالا، یہاں تک کہ مجھے غشی کا دورہ سا پڑنے لگا۔ میں کونے میں بیٹھ گئی، میرا جسم جلنے کی بو سے بھرا ہوا تھا۔ میں نیم بے ہوش تھی، لیکن پھر بھی مکمل طور پر بے ہوش نہیں ہو رہی تھی۔ نصرت نے اس وقت میرے سامنے کھڑے ہو کر وہ بات کہی جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس نے کہا، تیری ماں بھی ایسی ہی تھی، اس نے بھی کسی کے ساتھ منہ کالا کیا تھا،
तभी तेरे बाप ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी और तेरे साथ भी यही होगा। ये सुनकर मैं सकते में आ गई। मैंने बाबा की तरफ देखा तो उनकी आंखें झुक गईं। नुसरत ने मजीद कहा, सच जानना जरूरी है ताकि ये हमेशा डरी रहे। इसने ये सूट भी जानबूझकर जलाया है ताकि हमारा दिन खराब हो। बाबा कुछ न बोले, लेकिन फिर आहिस्ता से कह दिया, नुसरत बस कर दो। क्या क्या कह रही हो? नुसरत ने कहा, क्यों ना बताऊं। इसको ये जानना चाहिए कि इसकी मां का अंजाम कैसे हुआ था। तुमने ही तो उसका गला दबाकर उसे खत्म किया था और फिर कहीं फेंक आए थे। ये भी वही अंजाम देखेगी। ये सुनकर मेरा वजूद जैसे पत्थर का हो गया। मेरे कानों में ये अल्फाज बार बार गूंजने लगे कि मेरी मां को एक्सीडेंट में नहीं बल्कि मेरे बाप ने ही इस दुनिया से रवाना किया था। बाबा की खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत थी। नुसरत फिर से जिद करने लगी कि उसके लिए नया सूट लिया जाए और बाबा ने खामोशी से उसकी बात मान ली। वो एक और महंगा सूट ले आए और खुशी खुशी अपनी बेटी को साथ लेकर उस सैर सपाटे पर निकल गई। उस वक्त मैं अपनी जली हुई बाजू को पकड़कर एक कोने में बैठ गई थी। घर में मरहम या दवा कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे बैठ गई जैसे जिंदा लाश हूं। ना रोने की हिम्मत बची थी, ना किसी को पुकारने की। अपने बाजू को जगह जगह से देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी किस्मत की सारी महरूमियां मेरी जिल्द पर नक्श हो गई हों। मेरे बाजू के छाले और जली हुई खाल मुझे बार बार याद दिला रहे थे कि मेरी जिंदगी भी इसी तरह जला दी गई है। मेरे बाप ने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। मेरी मां को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया और मुझे इस औरत के हवाले कर दिया जिसने मुझे नौकरानी से भी बदतर जिंदगी दी। मेरा बाप ही इस सब का जिम्मेदार था। अगर वो चाहता तो मेरी मां जिंदा रहती और मैं आज खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती, लेकिन उसने अपनी खुदगर्जी के लिए मेरी मां को भी खत्म कर दिया और मुझे एक ऐसी औरत के हाथ में दे दिया जो मेरे लिए हमेशा जहर की तरह थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्या मुझे पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। क्या अगर मैं सच बोलती तो मेरी मां के लिए कुछ इंसाफ मिल सकता था। क्या मुझे अपने जख्म दिखाकर सबको बताना चाहिए था कि ये सब मेरे अपने बाप की वजह से हुआ। लेकिन अगले ही लम्हे दिल ने कहा, ये तो वही बात है। बेटियां अपने बाप पर बड़े बड़े जुल्म सह लेती हैं। वो जबरदस्ती शादियां भी करवा देते हैं, जायदाद में हिस्सा नहीं देते, बेटियों के ख्वाब छीन लेते हैं, उनके दिल के चिराग बुझा देते हैं। लेकिन फिर भी बेटियां अपने बाप के खिलाफ नहीं जाती और शायद जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाप की अपनी इज्जत होती है। अगर मैं कुछ भी करती तो मेरी माँ वापस तो नहीं आ जाती। इस जले हुए हाथ पर मैंने एक कपड़ा बांध लिया। लोग कहते हैं जले हुए जख्म पर कपड़ा नहीं बांधना चाहिए, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मक्खियां मुझे मुसलसल तंग कर रही थीं, जख्म को छूकर मजीद दर्द पैदा कर रही थीं। इसलिए मैंने कपड़ा बांध लिया और इसके बाद मैंने दोबारा घर के काम शुरू कर दिए, क्योंकि मेरी सुतीली माँ जाते जाते मुझे धमकी दे गई थी कि अगर मैं उसकी वापसी तक घर को चमका हुआ ना देखूं तो मैं तेरा दूसरा बाजू भी जला दूंगी। मैं जख्म के दर्द को दबाए झाड़ू देती रही, बर्तन धोती रही और फर्श साफ करती रही। मेरे जिस्म का हर हिस्सा दर्द से कांप रहा था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि रुक जाऊं। जब सारा काम खत्म कर लिया तो मैं अपने उस कमरे में आ गई जो हकीकत में एक स्टोर रूम था। एक तरफ पुराना कबाड़ रखा रहता था, दूसरी तरफ मेरा बिस्तर बिछा दिया गया था और वही बिस्तर मेरी सारी दुनिया था। मैं वहां कर लेट गई और रोती रही। मेरा दिल टूट गया था। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोचती रही
کیا میری زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرے گی؟ کیا کبھی سکون اور خوشی کا کوئی لمحہ میرے حصے میں بھی آئے گا یا نہیں؟ اس گھر میں میرا حال یہ تھا کہ نہ صرف اندر کے کام مجھ سے کروائے جاتے تھے، بلکہ وہ سب کام بھی مجھ پر ڈال دیے جاتے تھے جو اصل میں میرے باپ کو کرنے چاہیے تھے۔ میں ہی راشن لینے جاتی تھی، کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اسے ٹھیک کروا کے لاتی تھی، پانی بھرنے جانا بھی میرا ہی کام تھا، اور بجلی کے خراب بٹن یا چھوٹے موٹے مرمت کے کام بھی مجھے ہی کرنے پڑتے تھے۔ مجھے اب یہ سب کچھ آتا تھا کیونکہ برسوں سے یہ کام کرتے کرتے میں نے سیکھ لیا تھا۔ حالانکہ یہ سب میرا فرض نہیں تھا، میرا جسم بھی اب ان سب کاموں سے تھک چکا، لیکن پھر بھی مجبوری کے تحت سب کرنا پڑتا تھا۔ اس دن میری بازو بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ جگہ جگہ سے جلی ہوئی تھی اور درد مسلسل بڑھ رہا تھا، لیکن پھر بھی مجھے راشن لینے کے لیے محلے کی دکان پر جانا پڑا۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں حیران رہ گئی کیونکہ میری ایک پرانی سہیلی وہاں کھڑی تھی اور وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو فوراً آگے آئی اور میری بازو پر نظر پڑتے ہی چونک گئی اور کہنے لگی، یہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ میں نے دل ہی دل میں ایک آہ بھری اور کہا، میرے ساتھ یہی ہونا تھا، جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی کہ میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی، مجھے لگا تھا آج تم ضرور آؤ گی، اس لیے میں 2-3 دن سے یہیں کھڑی تمہیں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ تمہارے گھر میں آنا تو ممکن ہی نہیں، وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میں نے حیران ہو کر کہا کہ کون سی بات؟ اس نے کہا، تمہیں سن کے حیرانگی ہوگی لیکن تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ میں نے اس کی بات سرسری سنی کیونکہ میں دکاندار کو چیزیں بتا رہی تھی کہ یہ ڈال دو، وہ ڈال دو، اور میں نے دل میں سوچا یہ پھر مجھے تسلی دینے یا پیسے دینے کی بات کرے گی، لیکن میں اس کے پیسے کبھی نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، پہلے تو تم میرے ساتھ اسپتال چلو، میں تمہارے بازو کی مرہم پٹی کروا دیتی ہوں۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا، نہیں، اگر مرہم پٹی کروا دو گی اور نصرت کو پتہ چل گیا تو وہ یہ الزام لگائے گی کہ میں کسی یار سے علاج کروا کے آئی ہوں۔ پہلے جب میرا پیٹ انفیکشن سے پھول گیا تھا تو اسے بھی گناہ بنا دیا گیا تھا، اب بھی وہ یہی کرے گی، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ میری سہیلی نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، پھر میری ضروری بات سن لو، تمہیں سن کر یقین نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی بھی بات حیران نہیں کر سکتی۔ ساتھ ساتھ میں دکان والے سے کہہ رہی تھی، چچا سامان ڈال دیں۔ دکان والا بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، بیٹی، بازو پر اتنی بڑی چوٹ لگی ہے، یہ تو اتنا سامان کیسے اٹھا کے لے جاؤ گی؟ میں نے کہا، چچا آپ فکر نہ کریں، میں لے جاؤں گی، آپ بس سامان ڈال دیں۔ میری سہیلی نے تب آہستہ آواز میں کہا، ایک عورت تمہارے بارے میں پوچھنے آئی تھی اور وہ بالکل تمہارے جیسی لگتی تھی، مجھے تو لگا وہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے بعد میں کئی گھر بدلے ہیں، اس لیے شاید وہ صحیح پتہ نہ ڈھونڈ سکی۔ اس نے اپنا نام صفیہ بتایا تھا۔ جب اس نے یہ نام لیا تو میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے، میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میری ماں کا نام بھی صفیہ ہی تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، ہو سکتا ہے وہ کوئی دور کی رشتہ دار ہو، لیکن اس نے کہا، نہیں، اس کے بال بالکل تیرے جیسے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں بھی تیرے جیسے تھے، اور اس کا چہرہ تو بالکل تیرا عکس تھا۔ مجھے تو تیری ماں کی شکل ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن تجھے تو یاد ہے نا؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، مجھے یاد ہے، جب وہ گئی تھی تو میں 12 سال کی تھی اور سب کچھ دیکھنے اور یاد رکھنے کے قابل تھی۔ وہ بولی، پھر وہ عورت یقیناً تیری ماں تھی۔ میں یہ سن کر حیرانی میں ڈوب گئی کہ کبھی خوشی کے آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے اور کبھی غم کی شدت سے میرا دل کانپنے لگا۔
میں نے बेकरारी से पूछा कि वो कहाँ है, वो कहाँ गई है। मेरी सहेली ने कहा, मैंने उसे कहा था कि इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे मेरे घर आ जाना। मैं अपनी दोस्त को बुला लूंगी ताकि तुम दोनों की मुलाकात हो सके। तुम भी इतवार को आ जाना। मेरी जान में जान आई, लेकिन अभी 2 दिन बाकी थे और वो 2 दिन मेरे लिए सदियों जैसे लगने लगे। हर लम्हा इंतजार में कट रहा था। मैं बार बार सोचती कि ये ख्वाब तो नहीं है, ये सच है, लेकिन फिर खुद को यकीन दिलाती कि अगर वो औरत वाकई मेरी माँ है तो मुझे जरूर मिलेगी। इतवार की सुबह मैं जल्दी जाना चाहती थी, लेकिन नुसरत ने मेरे सामने फिर लंबी चौड़ी लिस्ट रख दी। घर के सारे काम मेरे जिम्मे लगा दिए। उसी लम्हे मैंने सोचा कि जुल्म हमेशा उस पर होता है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। मैंने भी हमेशा बर्दाश्त किया, इसीलिए मेरे साथ ये सब होता रहा था। लेकिन फिर दिल ने कहा, अगर मैं आज भी ना बोली तो कब बोलूंगी। मैंने नुसरत से कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम है और मुझे जाना है। उसने तंजिया अंदाज में कहा कि तेरे मुंह में भी जुबान है, कौन सा ज़रूरी काम है, जाके दिखा। मैंने कहा, अच्छा नहीं जाती। लेकिन जैसे ही वो अपने कमरे में गई, मैंने बाहर से ताला लगा दिया। उसकी छोटी बेटी ये सब देख रही थी। मैंने उसकी आंखों में हैरानी देखी, लेकिन मैंने परवाह ना की। मैंने चाबी उठाई और उसे गटर में फेंक दिया और फिर घर से बाहर निकल कर दौड़ पड़ी। मुझे बस अपनी माँ से मिलने की जल्दी थी। 10 बजने में अभी थोड़ा वक्त बाकी था। मैं सीधी अपनी सहेली के घर पहुंची। उसने कहा कि वो अभी नहीं आई, लेकिन आती ही होगी। मैंने उसे बताया कि मैंने घर में क्या किया है। वो बोली, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो औरत तेरी माँ ना निकली तो फिर तू कहाँ जाएगी। मैंने कहा, फिर भी मैं वहां नहीं रहूंगी। अगर वो मेरी माँ ना भी निकली तो मैं कहीं भी चली जाऊंगी। ऐसी जिंदगी से भाग जाना ही बेहतर है। अब मैं बेचैनी से अपनी दोस्त के घर बैठी इंतजार करने लगी कि वो औरत कब आती है। मेरा दिल बार बार धड़क रहा था और मैं हर आहट पर चौंक जाती थी। मेरे कान दरवाजे पर लगे हुए थे। मुझे बस यही लग रहा था कि अभी दरवाजा खुलेगा और वो सामने आ जाएगी, इसलिए कि नाम भी वही था, सफिया। और मेरी दोस्त कह रही थी कि शक्ल भी बिल्कुल मुझसे मिलती थी। लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई यकीन पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने बचपन से ही हर बार धोखा खाया था। इतने सालों तक जुल्म सहते सहते मेरा दिल उम्मीद से खाली हो गया था। मैं सोचती रही कि अगर वो औरत मेरी माँ ना निकली तो क्या होगा। शायद वो मेरी माँ की किसी रिश्तेदार की बेटी हो या बहन हो, क्योंकि मेरी माँ की एक बहन थी, लेकिन बाबा ने उनको सख्ती से मना कर रखा था कि वो गलती से भी हमारी तरफ ना आए। और बाबा का कहना कौन टालता था। वो लोग फिर कभी हमसे मिलने नहीं आए। इसलिए मुझे लग रहा था कि मुमकिन है ये औरत कोई रिश्तेदार हो, और अगर ऐसा भी निकलता तो मैं उससे लिपट जाती और मिन्नत करती कि वो मुझे अपने साथ ले जाए, क्योंकि अगर वो मेरी माँ के रिश्तेदार भी होते तो उनके दिल में मेरे लिए कोई ना कोई अंश तो जरूर होता। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती थी कि वो औरत मेरी माँ ही हो, लेकिन फिर फौरन खुद को रोक देती कि नहीं, मैं कोई उम्मीद नहीं बांध सकती, क्योंकि मेरी आदत ही ऐसी हो गई थी कि हर खुशी पर मुझे शक होता था। फिर भी दिल के किसी कोने में रोशनी की एक हल्की सी किरण मौजूद थी। मैंने अपनी सहेली को बार बार पूछा कि वो कब आएगी, कितने बजे आना था। उसने कहा कि 10 बजे तय हुआ था और अब बस कुछ ही देर बाकी है। मेरा दिल जैसे सीने में धड़कने के बजाय बाहर कूद जाना चाहता। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरा वजूद कांपने लगा। मैं बेचैन होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी।
میری آنکھوں میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور وہ عورت اندر آئی تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ نکلا۔ مجھے پل کے لیے شک بھی نہ ہوا، کیونکہ اولاد اپنی ماں کو فوراً پہچان جاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی، جس کو دنیا کا کچھ علم نہیں ہوتا، وہ بھی جانتا ہے کہ کون اس کی ماں ہے۔ تو پھر میں کیسے نہ پہچانتی کہ وہ میری ہی ماں تھی؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے اور بری طرح رونے لگے، جیسے برسوں کا درد ایک ہی لمحے میں باہر نکل آیا ہو۔ میری ماں نے میرے بازو کی طرف دیکھا، پھر میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں کمزوری نہیں بلکہ ایک عجیب سی طاقت تھی۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ، کس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ میں نے ہچکیوں کے درمیان کہا، نصرت نے۔ وہ حیرت سے بولی، نصرت کون ہے؟ میں نے پھر روتے روتے ساری کہانی سنائی کہ کیسے وہ سب ظلم مجھ پر کرتی رہی اور کیسے میں برسوں اس عذاب کو سہتی رہی۔ میری ماں یہ سب سنتی گئی اور اس کا چہرہ غصے اور دکھ سے سرخ ہوتا گیا۔ وہ ماں جو مجھے ہمیشہ روتی یاد تھی، جسے میں نے ہمیشہ کمزور اور مجبور دیکھا تھا، آج اچانک بہت بہادر لگنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سا عزم تھا، جیسے وہ سب کچھ پلٹ کر رکھ دے گی۔ میں نے باہر دیکھا تو ایک بڑی گاڑی کھڑی تھی اور اس میں ایک آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، بیٹی، یہ وہ ہے جس کی وجہ سے میں آج تک زندہ ہوں اور تم تک پہنچی ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ ماں نے کہا، تمہارے باپ نے سب سے پہلے مجھے طلاق دی، اس کے بعد میری جان لینے کی کوشش کی۔ اس نے مجھے زندہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور پھر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جہاں انسان کا سایہ بھی نہ ہوتا۔ میں بے ہوش تھی اور میرے جسم پر شدید زخم تھے، لیکن اللہ نے میری تقدیر میں کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ وہیں اس آدمی نے مجھے دیکھا، اس کا نام ظفر ہے۔ اس نے مجھے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا اور مجھے ہسپتال لے گیا، میرا علاج کروایا۔ میرے زخم بھرتے گئے، لیکن میرا دماغ اور دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ سر پر چوٹ کی وجہ سے میں کوما میں چلی گئی اور یہ کوما 7 سال تک رہا۔ ماں نے کہا، 7 سال کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے ظفر کو سب کچھ بتایا۔ اس نے میری کہانی سنی اور کہا کہ اب تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر ہم نے نکاح کر لیا۔ اس نے مجھے سہارا دیا اور دوبارہ جینے کی ہمت دی۔ جب میں کچھ سنبھلی تو سب سے پہلا خیال تمہارا آیا۔ میں نے تمہاری تلاش شروع کی، لیکن تمہارے باپ نے گھر بدل لیے تھے۔ میں بہت مشکل سے ایک پرانی یاد کے سہارے تمہاری اس دوست تک پہنچی اور اسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں میرے سامنے لائے گی۔ مجھے پتا ہے بیٹی، میں بہت دیر کر گئی ہوں، مگر یہ سب میری مجبوری تھی۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نہیں، آپ کو دیر نہیں ہوئی، آپ مجھے مل گئی ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میرے باپ نے تو سب کو یہ مشہور کر دیا تھا کہ آپ مر چکی ہیں۔ اس نے تو قرآن خوانی تک کروا دی تھی تاکہ سب کو یقین آ جائے، لیکن اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ میری ماں نے میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، اب تم پریشان نہ ہو، اب تم اس گھر واپس نہیں جاؤ گی، اب میں تمہیں کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ اتنے میں وہ شخص بھی اندر آ گیا۔ اس نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بڑی محبت سے کہا، یہ بچی اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ پھر اس نے میری ماں سے کہا، صفیہ، پہلے اس کو ہسپتال لے جانا ضروری ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے، زخم دیکھو کیسے ہیں۔ اس نے میری سہیلی اور اس کی ماں کا بھی شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے میرا تھوڑا بہت خیال رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے میری حالت دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا اور کہا، یہ زخم پرانے ہیں، ان پر کوئی دوا نہیں لگائی گئی، انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے، علاج فوری شروع کرنا ہوگا۔ مجھے دوائیاں لگائی گئیں، ٹیکے دیے گئے اور ڈرپ بھی لگائی گئی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی رہی۔ وہ مجھے بار بار پانی پلاتی رہی اور میرے بالوں پر ہاتھ پھیرتی رہی اور مجھے کھانا کھلایا۔ میں پہلی بار برسوں بعد کسی کی محبت اور توجہ کو اس شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ جب میرا جسم تھوڑا ہلکا ہوا تو میں نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ایک عجیب سا سکون میرے وجود میں اتر رہا تھا۔ میں نے زندگی میں کبھی ایسا سکون نہیں پایا تھا۔ مجھے لگا اب میری ساری تھکن ختم ہو گئی ہے اور میرا دکھ بھی جیسے کم ہو گیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ نیند کی گہری وادی میں اتر گئی اور برسوں بعد سکون سے سو گئی۔ میں اسپتال کے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرا سر میری ماں کی گود میں تھا۔ میرے زخموں پر دوائی لگی ہوئی تھی، ڈرپ لگی ہوئی تھی، مگر ماں کے لمس نے مجھے ہر درد سے بے خبر کر دیا تھا۔ میری آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں مگر میں جاگ رہی تھی۔ میں اپنی ماں کی دھڑکن سن رہی تھی۔ برسوں بعد پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ میری ماں آہستہ آہستہ میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہی تھی اور اسی دوران اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ بہت پرعزم لہجے میں کہہ رہی تھی کہ میں ان لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ دوں گی۔ انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ظفر، جو تھوڑے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، صفیہ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم جو بھی فیصلہ کرو، میں ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ہم بس بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ تم اسے سکون دو، ایک نئی زندگی دو، یہاں کے جھگڑوں میں پڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ لیکن میری ماں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہیں ظفر، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جس نے میری زندگی برباد کر دی تھی، میری جوانی برباد کی تھی، اور پھر اس پر بس نہیں کیا بلکہ میری اپنی بیٹی پر وہ ظلم ہونے دیا جو ایک غیر بھی نہ کر سکتا تھا۔ میری ماں کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ کمزوری کی نہیں تھی بلکہ غصے اور عزم کی کانپ تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جلاد عورت نصرت، وہ کون تھی جو میری بچی پر ظلم کرتی رہی اور میرا شوہر تماشا دیکھتا رہا؟ ان دونوں کو دنیا کے سامنے آنا ہوگا، دنیا کو سچ پتہ ہونا چاہیے۔ ظفر نے آہستگی سے کہا، پھر تم کیا کرنا چاہتی ہو صفیہ؟ میری ماں نے ایک لمحے کے سکوت کے بعد کہا، میں ایسا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تاریخ بھی یاد رکھے اور یہ محلہ بھی یاد رکھے کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے کیسا انصاف مانگا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب خاموش نہیں بیٹھنے والی، وہ لڑے گی اور سب کو حقیقت بتائے گی۔ میں نے یہ سب سن لیا تھا اور میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور آنکھیں کھول کر کہا، ماں پلیز، ان سب کو چھوڑ دو، بس مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھے ان کے بارے میں سوچنا بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے ان کی شکل بھی یاد نہیں رکھنی، میں بس تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میری ماں نے میرے آنسو صاف کیے اور میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی، بیٹا، میں تجھے تو لے کر جاؤں گی، لیکن اس طرح لے کر جاؤں گی کہ دنیا دیکھے گی کہ تیری ماں زندہ ہے اور تیری ماں نے تیرا حق لیا ہے۔ فکر نہ کر، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میری ماں کیا کرنے والی ہے، لیکن پھر جو کچھ اس نے کیا وہ واقعی ایک بہت بڑا واقعہ تھا جس نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے پہلے میری ماں نے اسپتال کے ڈاکٹر سے کہا
کہ میری بیٹی کی مکمل میڈیکل رپورٹ تیار کی جائے۔ ڈاکٹر نے ساری جانچ کے بعد کہا، اس کے زخم صاف بتا رہے ہیں کہ یہ استری سے جلائے گئے ہیں، اور استری کا جو خاص نشان ہوتا ہے وہ بھی اس کے بازو پر واضح ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے پرانی فائلیں نکلوائیں اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لڑکی اکثر بیماریوں اور کمزوری کے سبب اسپتال لائی جاتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے ناقص اور خراب کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ سب ثبوت میرے ہاتھ میں تھے۔ اس کے بعد میری ماں نے محلے کے لوگوں سے بات کی۔ پہلے تو وہ سب خاموش رہے جیسے ہمیشہ رہتے تھے، لیکن جب بات کھل گئی اور جب دیکھا کہ معاملہ اب چھپنے والا نہیں ہے، پھر انہوں نے بھی زبان کھولی۔ ایک ایک نے گواہی دی کہ ہاں، اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں اکثر سنائی دیتی تھیں اور اس کی سوتیلی ماں اس پر سخت ظلم کرتی تھی۔ یوں ایک ایک کر کے گواہیاں جمع ہو گئیں اور میرا کیس مضبوط ہو گیا۔ پھر میری ماں مجھے لے کر پولیس کے پاس گئی۔ وہاں پر ساری رپورٹیں دکھائیں اور تفصیل سے بتایا کہ کیسے برسوں میرے ساتھ زیادتیاں ہوئیں۔ پولیس نے باقاعدہ کیس درج کیا اور کارروائی شروع کی۔ اس کے بعد ماں مجھے ایک خاص NGO کے پاس لے کر گئی جو مظلوم عورتوں کی مدد کے لیے کام کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کسی بھی حد تک جا سکتے تھے تاکہ عورت کو انصاف ملے۔ انہوں نے ہمیں ہر طرح کا سہارا دیا اور کہا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میری ماں یہی نہیں رکی، وہ مجھے میڈیا والوں کے پاس بھی لے کر گئے۔ وہاں پر اس نے کھل کر ساری کہانی سنائی۔ اس کی آواز میں اتنی طاقت تھی کہ سننے والے حیران رہ گئے، اور اب جو کچھ ہونے والا تھا وہ واقعی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اس دوران میری ماں اور ظفر قریب کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اسپتال سے میرا علاج چل رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے آرام کے لیے ہوٹل لے آتے تھے۔ ماں نے ایک دن میرے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹا، ہم لوگ لاہور میں رہتے ہیں، وہاں ہمارا بہت بڑا گھر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، سکون ہے، خوشیاں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تیرے دو چھوٹے چھوٹے بھائی بھی ہیں جو تجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ مجھے لگا جیسے میری زندگی میں پہلی بار روشنی اترنے لگی ہے۔ میری محرومیوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور اب میں بھی اپنی ماں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے والی ہوں۔ وہ دن نصرت اور میرے بابا کی زندگی کا سب سے برا دن تھا، جب صبح سویرے پولیس کی گاڑیاں ہمارے محلے میں داخل ہوئیں اور سیدھا اس گھر کے دروازے پر جا کر رک گئی جس گھر کے اندر میں نے اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کا ایک ایک دن اذیت میں گزارا تھا۔ پولیس نے دروازے پر زور زور سے دستک دینا شروع کی۔ اندر سے میرے بابا کی کرخت آواز سنائی دی کہ کون ہے اور کیوں شور مچا رہے؟ لیکن پولیس والے کسی کی پرواہ کیے بغیر اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ایک ہی سانس میں کہا، آپ پر دو بڑے مقدمے بنے ہیں۔ ایک مقدمہ ایک عورت کو قتل کرنے کی کوشش کا ہے، اور دوسرا مقدمہ ایک لڑکی کو حبس بے جا میں رکھنے کا ہے۔ اس الزام نے میرے باپ کو ایک لمحے کے لیے سکتے میں ڈال دیا، لیکن اس نے جلدی سے حوصلہ سنبھالا اور کہا، میں نے کسی کو بھی دنیا سے رخصت کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کسی کو قید میں رکھا ہے۔ میں تو ایک سیدھا سادہ سا آدمی ہوں، اور یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ اندر پورے گھر میں چھان بین کرتے پھر رہے تھے، اور باہر گلی میں شور مچا شروع ہوا گیا تھا۔ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ اس گھر میں ایسا کیا ہوا کہ پولیس نے دھاوا بول دیا۔ ابھی یہ سب کچھ جاری تھا کہ میڈیا کی وین بھی آ گئی۔ ان کے کیمرے ہر زاویے سے اس گھر کو قید کر رہے تھے۔ رپورٹر زور زور سے بول کر یہ بتا رہے تھے کہ اس گھر کے اندر ایک لڑکی پر ظلم ہوا، اور اس کی والد اور سوتیلی ماں اس ظلم کے ذمہ دار ہیں۔
ان کی آوازیں گلی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سنائی دے رہی تھیں۔ ہم سب اپنی گاڑی میں بیٹھے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ میری ماں اور ظفر میرے ساتھ تھے اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھا جو شاید میری زندگی کا سب سے بڑا بدلہ تھا۔ اندر سے میرے باپ اور نصرت کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس نے ان دونوں کو ہتھ کڑیاں پہنا دیں اور میڈیا والے ان کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے منہ پر کیمرہ رکھ کر سوال پوچھ رہا تھا اور وہ جواب دینے کے بجائے چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن چہرہ چھپائے نہیں چھپتے، اور جب انسان پر برا وقت آ جائے تو سب کے سامنے ننگا ہو ہی جاتا ہے۔ محلے والے بھی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے تھے جن لوگوں نے میری گواہی دی تھی۔ ہم نے ان سے کہا کہ اب آپ نے میڈیا کے سامنے بھی وہی بات دہرانی ہے، اور وہ سب تیار کھڑے تھے۔ میری دوست اور اس کی ماں سب سے آگے تھی۔ انہوں نے بلند آواز میں کہا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس لڑکی پر ظلم ڈھائے۔ یہ روز اسے مارتے تھے، اس کے بازو جلائے، اس کے کھانے میں گند ڈالا، اس کو قید کر کے رکھا۔ ان کی گواہی سن کر میڈیا والوں نے اور بھی شور مچایا اور میرے باپ اور نصرت کے لیے زمین تنگ ہو گئی۔ اس وقت وہ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے کوئی درندہ قید ہو کر پنجروں میں ڈال دیا گیا ہو۔ ان کے غرور کا تاج زمین پر گر چکا تھا۔ ان کی زبانوں پر اب کوئی بہانہ باقی نہیں رہا تھا۔ این جی او کے نمائندے بھی وہاں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کیس میں مدعی بنیں گے اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ دونوں سزا پائیں، کیونکہ ایک لڑکی پر ظلم کرنا صرف اس لڑکی پر ظلم نہیں بلکہ پورے معاشرے پر ظلم ہے۔ پولیس نے میرے بابا اور نصرت کو گاڑی میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ ہی ان کی چیخیں اور رونے دھونے کی آوازیں بھی ختم ہو گئیں۔ وہ لوگ باہر نکلنے کی ضرور کوشش کرتے، ضمانت لینے کے لیے کسی طاقتور کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے، لیکن اس دن ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماں کس طاقت کے ساتھ واپس آئی ہے، اور اب ان کے لیے یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ میرا باپ جب میری ماں کے سامنے آیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں جھلک رہے۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار میری ماں کو اس انداز میں دیکھا تھا۔ نصرت بھی حیران تھی کہ یہ کمزور سی عورت جسے وہ ہمیشہ حقیر سمجھتی تھی آج اتنی مضبوط اور طاقتور ہو کر سامنے آ گئی ہے، اور اس کے ساتھ کھڑا ظفر کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ وہ ایک جج تھا جس کے ہاتھوں میں قانون کی طاقت تھی۔ اس لمحے نصرت کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور میں نے سوچا، انسان جب کسی کو کمتر سمجھتا ہے تو اس وقت بھول جاتا ہے کہ قسمت کے پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور اس دن کے بعد میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ میں اس محلے سے نکلی۔ لوگ میرے سر پر ہاتھ رکھ رہے تھے، دعائیں دے رہے تھے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ میری دوست دوڑ کر میرے گلے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے کہا، تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گی نا؟ میں نے مسکرا کر کہا، ضرور آؤں گی، اور وہ بھی خوش ہو گئی۔ اس دن میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ میرے دکھ نے مجھے مضبوط بنایا اور میرے صبر نے مجھے عزت دلوائی۔ جب ہم ظفر کے گھر پہنچے تو میں حیران رہ گئی۔ بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ دروازے پر 2 گاڑیاں کھڑی، صحن وسیع اور سرسبز تھا۔ اندر داخل ہوئی تو ہر کمرہ خوبصورتی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو ایک نئی دنیا میں پایا۔ 2 چھوٹے چھوٹے بھائی میرے پاس آ گئے، ایک 7 سال کا اور دوسرا 5 سال کا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی آپی آپی کہنے لگے۔ میں نے انہیں گلے سے لگا لیا اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ سکون ہے جس کے لیے میں نے اتنے سال اذیت برداشت کی۔ میری ماں نے مجھے میرا کمرہ دکھایا۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میں ایک پل کے لیے یقین نہ کر سکی کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہے۔
वहां पर कपड़े, जूते, मेकअप के सामान के ढेर लगे हुए थे। माँ ने कहा, जब मुझे पता चल गया था कि तुम जल्द ही आ जाओगी, तो मैंने ये कमरा तुम्हारे लिए तैयार करना शुरू कर दिया था। जफर ने मुझे प्यार से कहा, आज से तुमने मुझे बाबा कहना है, और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा वो सब कुछ हम ला कर देंगे। तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू होगी और तुम एक नई जिंदगी गुजारोगी। मेरे कानों को यकीन आया कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। वो बाजू जो जल गया था अब देसी इलाज से ठीक हो रहा था, लेकिन मेरा दिल जो जल कर राख हो गया वो उस लम्हे दोबारा जिंदगी की रोशनी पा रहा था। मैंने अपने दिल में सोचा कि जितना जुल्म मैंने बर्दाश्त किया, इससे कहीं ज्यादा मुझे सिला मिला है। अल्लाह ने मेरे सब्र की कीमत अदा की और सबसे बढ़कर मुझे मेरी माँ वापस मिल गई। मैंने माँ के हाथों को थामा और कहा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी दुनिया पा ली है, मेरी जिंदगी संवर गई है। अब मैं हर दिन को खुशियों के साथ जीना चाहती हूँ। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी, सवाल करती थी कि क्या मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, क्या तू मेरे साथ किसी को नहीं भेजेगा। लेकिन अल्लाह ने तो मेरी खोई हुई माँ को मेरे लिए भेज दिया। फिर वो पुलिस वाले, मीडिया वाले, एनजीओ वाले, सब लोग, मोहल्ले वाले जब मेरे लिए खड़े थे तो मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया। उस दिन से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू कर चुकी थी, और मैंने जान लिया था कि जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, सब्र करने वाला आखिर में सर उठाकर जीत ही जाता है। और यही मेरी पूरी आप बीती का सबसे बड़ा सबक था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।